مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے آج ہم سب مل کر کرنتھس کے معاشرے میں سے کون سی برائیاں عام تھیں اور ہماری موجودہ کلیسیا میں یہ برائیاں کس حد تک داخل ہو چکی ہیں، انہی چیزوں کے بارے میں آج ہم سب مل کر مطالعہ کریں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، کرنتھس کا شہر دو سمندروں کے درمیان ایک تنگ خشکی کے راستے پر واقع تھا، اور تجارت کا سامان اور بحری جہاز ایک سمندر سے دوسرے سمندر میں منتقل کرنے کا یہ ایک بہترین مقام کاروباری لحاظ سے تھا، اور غلام ان جہازوں کو پہیوں کے ذریعے ایک طرف سے کھینچ کر دوسری طرف لے جاتے تھے۔ اس طرح جہازوں کو اکھیا کے گرد گھوم کر نہیں جانا پڑتا تھا، جو کہ ایک طوفانی اور خطرناک راستہ تھا، اور اس طرح سفر کی کافی بچت ہو جاتی تھی ان کی۔ یہاں پالوس نے بے شمار غلاموں کو جہاز کھینچتے ہوئے، پسینہ بہاتے اور اپنے مالکوں سے چابک بھی کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمام رومی حکومت میں سے تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس شہر میں آباد تھے۔ یہ شہر ان تمام شہروں سے بڑا تھا جہاں جہاں پالوس نے کیونکہ اب تک منادی کی تھی، اور یہاں پر اس شہر میں لوگ مضطرب، بے چین، آوارہ اور یاش تھے۔ آج کل کے گنجان آباد اندرون شہر کی مانند کرنتھس کا شہر بھی گندگی، تشدد اور گنڈا گردی کرنے والوں کی جگہ بن چکی تھی۔ کرنتھس کے جنوب میں ایک اونچا پہاڑ تھا جہاں سے پورے کرنتھس شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ اس پر یونانی دیوی افروڈائٹی کا مندر تھا جس میں اس کا بت نصب تھا۔ یہ عورت کے حسن کی علامت تھا۔ اس مندر میں 1000 طوائفیں تھیں۔ وہاں ایک اور مندر بھی تھا جس میں سورج دیوتا اپالو کا بت نصب تھا۔ یہ مرد کی خوبصورتی کی علامت تھا۔ اس مندر میں اپالو کی برہنہ حالت میں کئی تصاویر بنی ہوئی تھیں جو شہوانی خواہشات کو بھڑکاتی تھیں۔ اس لیے اس مندر کے بہت سے پجاری ہم جنس پرستی کے گناہ کا شکار تھے۔ لہذا اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ جنسی گناہ کی زندگی کو کرنتھس کی زندگی کا نام دیا گیا تھا۔ وہاں پر سب سے زیادہ 2 جسمانی خواہشات اول تھیں، بسیار خوری اور جنسی خواہشات۔ میرے عزیزو، اس کے علاوہ حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور باز اور بغض سے معمور، غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز کرنے والے، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم، اس طرح کی برائیاں وہاں پر عام تھی۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ زندہ رہنے والوں کے لیے ہمیں مناسب مقدار میں کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر کرنتھس کے لوگ اپنے کھانے پینے کی خواہشات کو غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ بہت زیادہ کھانے کی چاہت اور لالچ میں وہ حد سے زیادہ کھاتے تھے۔ پیٹ بھرنے کے باوجود ان کا لالچ ان کو اور کھانے پر مجبور کرتا تھا۔ وہاں پر طوائفیں بہت زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے مندر جانے والی دیوی دیوتا کی پوجا کرنے والے ننگے مجسمے دیکھ دیکھ کر گندی شہوتوں میں گر چکے تھے، بلکہ وہاں کی عورتوں نے بھی اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست تھے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ رسیائی کے کام کر کے اپنے آپ کو گمراہی کے راستوں پر ڈالا۔ وہاں کے لوگ جنسی خواہش کو کھانے پینے کی خواہش کی طرح پورا کرتے تھے اور دل کھول کر بدکاری کرتے تھے، اور اس پر نادم نہ تھے بلکہ خوش ہوتے تھے، اور فخر کرتے تھے بلکہ ان کو رشتوں کا تقدس بھی نہ رہا تھا۔ میرے عزیزو، ہمارے موجودہ معاشرے پاکستان میں جو برائیاں کرنتھس میں تھی، اسی طرح ہماری کلیسیوں میں بھی وہ برائیاں اپنا گھر آہستہ آہستہ بنا چکی ہیں۔
بظاہر تو ایماندار نظر آتے ہیں، مگر کلام کی روشنی سے دیکھیں تو جیسے اس وقت وہ بتوں کو پوجتے تھے، موجودہ دور میں بھی ماں مریم اور یسوع مسیح کے مجسمے بنا کر ان کے آگے سجدہ کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مزاروں میں بھی جا کے سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، تو کبھی منتیں مانی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ مذہب کی آڑ میں اپنا دھندا چلا رہے ہیں، تو پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ اسی طرح تویز دھاگے، ڈوری باندھنا، کپڑے پہننا، نظر اتارنا، لکی نمبر، دودھ کا ابلنا اور شیشے کا ٹوٹنا، کالی بلی کا رستہ کاٹنا، یہ سب دین میں فساد کا سبب بنتے ہیں اور بت پرستی کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ لالچ بھی دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نشے کی لعنت کے اسیر بھی لوگ ہوتے جا رہے تھے۔ نافرمانی، لڑائی جھگڑا، غیبت گوئی وغیرہ تو عام ہو گئی ہیں۔ شیخی بازی، مکاری اور حسد کے بھی غلام بنتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی لالچ بڑھ گیا ہے، کیونکہ چرچوں میں آج کل 70% لوگ جاتے ہی تب ہیں جب وہاں کھانے پینے کا انتظام ہو۔ اسی طرح سے جنسی خواہش گو کے کرنتھس کی طرح عام نہیں، مگر ڈھکے چھپے انداز میں اس بری صحبت کے بھی اسیر ہوتے جا رہے ہیں۔ دھوکہ دہی تو بہت ہی عام ہو گئی ہے، چاہے وہ پیسوں کے حوالے سے ہو تو چاہے محبت کے حوالے سے ہو۔ جس طرح کرنتھس کے لوگ بہت کھانے کے عادی تھے اور ان کا لالچ کسی بھی طور پر کم ہی نہیں ہوتا تھا، اسی طرح سے آج کل کے معاشرے میں یہ سب عام دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے کسی بھی شادی میں چلے جائیں، لوگ حد سے زیادہ کھاتے نظر آئیں گے اور اسی طرح ضائع بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ عام روٹین میں جو لوگ زیادہ نہیں کھاتے مگر وہاں پیسے پورے کرتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ شادی ہو یا پارٹی، تو چاہے پھر کوئی بھی دعوت عام ہو۔ اسی طرح جب دعائیہ پروگرام مرتب کیے جاتے ہیں، خاص طور پر گھروں میں یا پھر فوتگی والے گھروں میں، تب بھی لوگ بہت کھاتے اور ضائع کرتے نظر آتے ہیں، اپنی جسمانی ضروریات کا خیال نہ کرتے ہوئے اوقات سے بڑھ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، سب چیزیں مفید نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں کسی بھی چیز کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ ایکچولی کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ ہمارے بدن خدا کی خدمت اور اس کے مقصد کے لیے اوزار ہے، ہمیں ان کو مکمل طور پر خدا کے کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 19 سے 20 آیت میں بھی آیت ہے کہ ہمارے بدن روح القدس کی ہیکل ہیں، یہ مسیح خداوند کی ملکیت ہے، اس نے ان کو اپنے خون سے خریدا ہے، پس ہمیں ان کو صرف اس کے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ آمین۔ چونکہ ہمارا بدن مسیح کے بدن کا حصہ ہے تو ہمیں اس کو بے ڈول نہیں کرنا بلکہ تناسب سے آگے بڑھتے جانا ہے۔ اس کے لیے میرے عزیزو ایک اچھے رہنما کو کلام مقدس سامنے رکھتے ہوئے تعلیم دینے اور سکھانے کی ضرورت ہے، کبھی محبت سے تو کبھی سختی سے۔ جس طرح والدین اپنے بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں اور اچھے برے کی تمیز بھی سکھاتے ہیں، اسی طرح پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 14 آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ ہمارے بدن صرف عارضی مکان نہیں جن میں ہم یہاں رہتے ہیں اور جس کو موت کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں گے، بلکہ ہمارے بدن اس سے کہیں زیادہ اہم ہے جو روحانی جسم کی حالت میں جی اٹھیں گے۔ میرے عزیزو، اگر موجودہ حالت کو دیکھا جائے تو یہ دور اس دور سے کچھ خاص زیادہ مختلف نہیں۔ اس وقت وہ جگہ عشق کی دیوی کے مندر کے لیے بھی مشہور تھی۔ اس مندر میں 1000 دیوداسیاں رہتی تھیں اور ان کو مقدس سمجھا جاتا تھا، مگر دراصل فحشا عورتیں تھیں۔ ہر شام وہ شہر کے گلی کوچوں میں آ جاتی اور اپنا ناپاک دھندا کیا کرتی تھی، بلکہ یونانی میں یہ ضرب المثل بن گئی تھی کہ ہر شخص کرنتھس کی یاترا کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا ہی نہیں کہ یہاں ہر قسم کی بدکاری کھلم کھلا ہوتی تھی، بلکہ ملک سے آنے والے ملا اور تاجر بھی
अजीब व गरीब और तरह तरह की बुराइयां कुरिन्थस में लाते रहते, यहाँ तक कि कुरिन्थस का नाम ही ऐशो इशरत, फहाशी और पलीदगी का हम मायनी हो गया। बल्कि बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह आज का ये मीडिया उस वक़्त का काम पूरा कर रहा है। अब तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जिनको तलाश ना भी किया जाए तो कहीं ना कहीं अक्सर नज़र आती ही रहती हैं, जो कि दिलों में जस्तजू जगा देती हैं कि एक बार तो देखें इसमें आखिर है क्या। और जनाब यही से बहुत से मनफी ख्यालात दिल और जहन में जन्म लेना शुरू कर देते हैं। गो के हम पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बदी उस दौर के लिहाज से आम नहीं मगर ढके छुपे अंदाज में ये काम जारी और सारी है। क्योंकि हमारा मीडिया बहुत सी ऐसी फिल्में बनाता है जो कि फैमिली फिल्में नहीं कहलाती, बल्कि हर फिल्म में बदफेली और रेप केसेस को ऐसे दिखाया जाता है कि देखने वाला उस फिल्म का मज़बत हिस्से का असर नहीं लेता, बल्कि ताकत, दौलत और बदी के घमंड का असर लेता है। इसीलिए हकीकी ज़िंदगी में अप्लाई करता नज़र आता है। मेरे अजीज़ों, और उम्र की कैद से भी आज़ाद होता है। और हमारे माशरे में आए दिन न्यूज़पेपर्स में हद से बढ़ते रेप केसेस जोर पकड़ रहे हैं। मीडिया खुद ही आग लगाकर खुद ही शोर मचाता नजर आता है। उसी तरह हमारी कलीसियाओं में 60% लड़के लड़कियां अपने आप को हीरो हीरोइन समझते हुए न सिर्फ अजीब फैशन करते नजर आते हैं, बल्कि खुदा के घर को भी पामाल करते नजर आते हैं। कुछ जगहों में तो वो लोग जाते ही सेटिंग के लिए कि कोई अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिल जाए। हालांकि ये सब पढ़े लिखे हैं और यीशु को भी जानते हैं, उनके तमाम अहकामात को भी जानते हैं, मगर कहते हैं कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है तो अपनी फ़िक्र में ज़्यादा रहते हैं, ना कि खुदा के अहकामात की फ़िक्र में। बहुत सी कलीसियाएँ ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ दयाकी और चंदा लेने की गर्ज को पूरा करते नजर आते हैं, ना कि सिखाने और रहनुमाई करने। वहाँ के ऐसे पास्टर हजरात हैं जिनको कोई गर्ज नहीं कि बाइबल हमें क्या तालीम देती है, बल्कि उनको अपने चर्च की आबादी से गर्ज होती है कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही ज़्यादा चंदा और दयाकी आएगी। हमारी कलीसियों की बेरारवी भी इन पास्टर हजरात की देन है, जो कि ना खुद सीखते हैं ना दूसरों को सिखाते हैं। मेरे अजीज़ों, कभी ना कभी हम जिस्मानी ख्वाहिशात के सिलसिले में शैतान की तरफ से शदीद हमले का शिकार हो जाते हैं और वो हमें मजबूर करता है कि हम अपने बदनों को गलत तरीके से इस्तेमाल करें। मगर हमारे रहनुमाओं को ऐसे वाक़यात से चश्म पोशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको मसीह की मोहब्बत और निजात का पैगाम देकर तौबा तक लाना चाहिए, ताकि वो भी दुनिया के लिए नूर और नमक का काम सरंजाम दे सकें। मेरे अजीज़ों, ऐसे लोगों को सबके सामने बेइज्जत करने के बजाय इज्तिमाई तौर पर कुछ ऐसे तालीमी प्रोग्राम किए जाएं जिसमें सिखाया जाए कि जिनसी ख्वाहिशात भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन ये हमारी भूख प्यास की ख्वाहिश से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए इसका फजूल इस्तेमाल ना करते हुए इसको सिर्फ शादी की हदूद में रहकर मोहब्बत के इजहार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह रोमियो 1 बाब उसकी 14 आयत में है लिखा हुआ है कि हर ईमान लाने वालों को बचाना खुदा की कुदरत है। मेरे अजीज़ों, सलीब के पैगाम को सही तरीके से समझाने की ज़रूरत है, ताकि सभी सीख सकें कि मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, ताकि हम इन गुनाहों की सज़ा से बच जाएं। तौबा करने और ईमान लाने के बाद हमें हर रोज़ ये दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पर काबू पा सकें। आमीन। 1 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 9 से 11 आयत में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतपरस्त, ना जिनाकार, ना याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियाँ बकने वाले, ना जालिम। और बाज तुम में ऐसे ही थे भी।
आमीन। मेरे अजीज़ों, मसीह बुरे लोगों को अच्छा बनाने की कुदरत रखता है। मुमकिन है कि हमारी कुछ आदतें हों जिन पर काबू पाना मुश्किल लगता हो, ऐसी फितरत हो जिस पर जब्त रखना नामुमकिन दिखाई देता हो। लेकिन अगर हम यस्सु को खुदावंद और मालिक मान लें तो वो हमारे लिए वो कुछ भी कर सकता है जो हम खुद अपने लिए नहीं कर सकते, और हमें वो बना सकता है जो हम किसी सूरत में खुद नहीं बन सकते। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। मसीह में आप सबकी खादमा सना मुनव्वर।